کسوف یعنی کہ سورج گرہن اور خسوف یعنی کہ چاند گرہن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے گرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت اور حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت اور زندگی سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو۔ سورج گرہن کی نماز کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج کو گرہن لگا تو اعلان ہوا کہ نماز ہونے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے اور پھر دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ عبداللہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا سجدہ اور کبھی نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے اور پہلی رکعت دوسری رکعت سے زیادہ لمبی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ اتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع لمبا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہوئے تو اب کی مرتبہ بھی قیام بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم۔ پھر ایک دوسرا لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے، سجدہ سے اٹھ کر پھر لمبا قیام کیا لیکن پہلے قیام کے مقابلہ میں کم لمبا تھا۔ پھر ایک لمبا رکوع کیا، یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلہ میں کم تھا۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہے اور یہ قیام بھی پہلے سے مختصر تھا۔ پھر چوتھا رکوع کیا، یہ بھی بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم کو معلوم ہو کہ گرہن لگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ نماز میں اپنی جگہ سے آپ کچھ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک خوشہ توڑنا چاہا تھا، اگر میں اسے توڑ سکتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، میں نے اس سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، میں نے دیکھا اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ پوچھا گیا کیا اللہ تعالیٰ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا اور احسان کا کفر کرتی ہیں۔ زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو لیکن کبھی اگر کوئی خلاف مزاج بات آ گئی تو فوراً یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ اسی طرح سورج گرہن اگر لگا ہو تو حسب توفیق صدقہ و خیرات کرنا، آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا، جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو جائے قبلہ رخ بیٹھ کر دیر تک دعا کرنا، اللہ کے ذکر میں وقت گزارنا، استغفار میں مشغول رہنا، یہ مسنون اعمال ہیں جو اگر سورج گرہن لگے تو ہمیں کرنے چاہیے۔